پر کی صلاحیت میں آئے گا تو فضائے عالم میں پرواز کرے گا، یعنی اب عالم لاہوت کے اندر اس کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ بیضۂ طریقت یعنی طریقت کا انڈا، مرید کی مثال ایک انڈے کی طرح ہے جس میں پرندہ بننے کی صلاحیت اور کمال موجود ہے۔ اگر کسی ایسے مرغ کی صحبت اسے مل جائے، کسی ایسے مرغ کی صحبت اسے مل جائے اور اس کے پروں کی گرمی اسے نصیب ہو، جس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کا ہیجان بھی موجود ہو، تو اسے انڈا ہونے کا لباس اتار کر پرندہ ہونے کا لباس پہنا دے۔ لیکن اگر انڈے کو کسی ایسے مرغ کے پروں کے نیچے ڈال دیا جائے جو ابھی سن بلوغ کو نہ پہنچا ہو، بالغ نہ ہو اور تناسل کی صلاحیت سے محروم ہو، تو انڈے سے پرندہ ہونے کی صلاحیت فاسد ہو جائے گی، یعنی انڈا خراب ہو جائے گا اور اصلاح کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے مرید صادق اپنے وجود کو شیخ کامل کے تصرف میں خود کو دے کر اس کا مطیع و فرمانبردار بنا لے، اور اس کے بیجے تاکہ اس کا اپنا وجود جو ہے بیضۂ طریقت ہے مرغ حقیقت میں تبدیل ہو جائے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم کس طرح ہے کہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اس کا مصداق ہو جائے۔ اگر یہ صحبت ملنے کے بعد جب وہ اپنے بیضے کی صلاحیت سے نکل کر کے پر کی صلاحیت میں آئے گا تو فضائے عالم میں پرواز کرے گا، یعنی اب عالم لاہوت کے اندر اس کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ اگر سالک ابتر یا مجذوب ابتر یعنی ناقص کے تصرف میں پڑ جائے تو اس کے اندر جو کمال انسانیت کا جو کمال موجود ہے، قابلیت اس کی جو برباد ہو جائے گی، چونکہ اگر اس کا شیخ ہی کامل نہ ہوگا تو وہ خود کامل کبھی نہیں ہو سکتا اور کمال کو نہ پہنچ پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام الہی ہے کہ جیسے کہ ایک نر اور مادہ کے ملن سے، ان کے جوڑ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے مراد اور مرید کے تعلق اور ربط سے ناقص جو ہے کامل ہو جاتا ہے، یعنی اپنے اوپر پڑے کھول کو پھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اپنے عادات کو شیخ کامل کے اوصاف میں فنا کر کے ختم کر دیتا ہے۔ اسی کو کہا گیا ہے کہ جو شخص 2 مرتبہ نہ جنا گیا اس نے زمین و آسمان کی حکمت میں داخل نہ ہوا۔ اگرچہ قدرت خدا بندی میں یہ چیز ممکن ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے بھی بچہ پیدا کر دے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر نظام سے الٹا کچھ اگر کام ہوا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس میں خطرات کا پہلو زیادہ ہے، فتنے کا اندیشہ زیادہ ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں ہوا کہ بغیر باپ کے پیدا ہونے میں نصارہ کے کچھ لوگ ایسے گمراہ ہوئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود ہی اللہ کا بیٹا کہنے لگ گئے۔ بات سمجھ آئی؟ اسی طرح اگر کوئی مجذوب کسی پیر کامل صاحب کشف کے تصرف میں نہ ہو، یعنی سلوک کی منزل طے کرنے والا اگر کسی شیخ کامل کے تصرف اور اس کی تربیت میں نہ ہو، تو اس سے بھی بہت طرح کے آفات و خطرات کا سامنا مخلوق کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے مجذوبین کے پاس جانے کے لیے ممانعت منع کرتے ہیں نا، سالکین کے مت جاؤ۔ آفات سے اگر کوئی ایسا مجذوب ہو جو کسی کیا نام ہے سالک یا شیخ کی تربیت اور ہدایت میں نہ ہو، تو اس سے مخلوق کو آفات کا اندیشہ ہے۔ طالب صادق کے لیے ضروری ہے کہ جب سچی طلب پیدا ہو جائے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا دامن پکڑ لے، جو سلوک سے پہلے جذب کے بعد یا جذب کے پہلے راہ سلوک طے کیا ہوا ہو۔ تو ضروری ہے کہ راہ سلوک میں چلنے والا ایسے کہ ہاتھ میں آ جائے، اس کے تصرف میں آ جائے، تاکہ وہ بھی اس کو منزل تک پہنچا سکے۔
ہاں راہ سلوک میں اگر کچھ واردات ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہوتا ہے، کچھ کشفی حالات بن جاتے ہیں، تو ایسے میں اپنے نفس کی نگرانی سے وہ غافل قطعاً نہ رہے۔ اگر نفس کی غفلت، نفس کی نگرانی سے اگر وہ غافل ہوا اور اپنے منہ سے ایسی کوئی بات جس سے بے فکری اور بے خوفی ظاہر ہو، کہ بو آتی ہو، اگر کرے گا تو اس منزل کو پہنچنے کے بعد بہت سارے سالکین جو ہے اس طرح سے برباد ہو گئے اور وہ لوٹا دیے گئے۔ سالک چاہے جتنی اونچی منزلیں طے کر لے، مگر پیر کا ہر معاملے میں وہ محتاج رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم راہ سلوک کی منزل مرشد کامل کے تصرف اور ان کی نگرانی میں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔